لفظ غوث مدد کرنے والی وہ ہستی کہ جو مدد کرنے میں مہارت تامہ رکھتی ہو، ایسی ہستی پر غوث کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ اغاثہ ہے، جس طرح کہ اقامہ ہے، اغاثہ غوث سے ہے، باب افعال اغاثہ یغیث اغاثہ فہو مغیث، یعنی آسان لفظوں میں اغاثہ میں غوث ہے اور پھر مغیث میں اغاثہ ہے، اور مغیث وہ لفظ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کئی بار اللہ کے بندوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ اللہ تو یقیناً حقیقتاً مغیث ہے ہی، مغیث بھی ہے، معین بھی ہے، ناصر بھی ہے، ممد بھی ہے۔ لفظ غوث جس لفظ کے اندر ہے اور وہ لفظ جس کے اندر ہے، یعنی غوث سے کہیں اونچا اطلاق مغیث کا کچھ مقدس لوگوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوں ظاہر ہوا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا نام ہی مغیث تھا۔ مغیث مددگار، یعنی لفظ غوث ہی بڑا لفظ جو ہے، اور وہ ایک دو صحابی نہیں بلکہ اس سے زیادہ صحابہ ہیں جن کا نام مغیث تھا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء کے لحاظ سے بھی بڑی تعلیمات دی ہیں، اور جن الفاظ میں معمولی سا بھی کہیں شرک کا شائبہ تھا، وہ لوگ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو ان کے نام بدل دیے گئے اور اس جگہ دیگر نام ان کو عطا کیے گئے، مگر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات کے آخری لمحے تک ان صحابہ کا نام نہیں بدلا جن کا نام مغیث تھا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑھ کے توحید کے محافظ ہیں، توحید کے علمبردار ہیں۔ تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں، مکہ مکرمہ میں مختلف مواقع پر بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے جہاں عبد المغیث کے الفاظ بولے گئے وہاں مغیث کے الفاظ بھی بولے گئے، اور یقیناً مغیث میں یہی عقیدہ اور نظریہ تھا کہ اگرچہ اسماء اور اعلام میں اوصاف کا لحاظ نہیں ہوتا، مگر کچھ ایسے اسماء ہوتے ہیں جو ساتھ ہی اوصاف کا معنی بھی دیتے ہیں، اور پھر وہ وصف ماننا کسی بندے کے لحاظ سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ قرار پایا کہ استقلالاً مستقل بالذات ہونے کے لحاظ سے اللہ کی توفیق کے بغیر تو کسی کے لیے کوئی مغیث نہیں بن سکتا، اور نہ کسی کو مغیث مانا جا سکتا ہے، لیکن اللہ چاہے تو رب ذوالجلال کے بندے غوث بھی ہوتے ہیں، مغیث بھی ہوتے ہیں، اور اس پر ہمیشہ امت مسلمہ قائم رہی ہے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی غوثیت کے اندر دو چیزوں کا بنیادی طور پر بڑا دخل ہے۔ ایک آپ کا خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہونا، اور سیادت کی خصوصی برکات اور عنایات نوازشات کا حامل ہونا، اور دوسرا ولایت کے لحاظ سے ولایت کی جو منفرد عظمتیں ہیں ان کا حامل ہونا اور ان سے متصف ہونا۔ یہ دونوں چیزیں یعنی نسبت خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ولایت کے جو اہم امور ہیں ان کے لحاظ سے آپ کو جو خصوصی عظمت ملی، تو غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء علیہ السلام، تو یہ عظمت اور یہ مقام آپ کو میسر ہے۔